السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد فیضان۔ ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک میسیج ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کا ایسا کوئی حصہ نہیں ہے جہاں مسلمان ہوں اور ان کے اوپر کسی نہ کسی قسم کا ظلم و زیادتی نہ ہو رہا ہو، چاہے وہ میانمار ہو، چاہے وہ USA ہو، یہاں تک کہ خود مسلم کنٹریز میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اور جو کچھ ہمارے ہندوستان میں ہو رہا ہے، جو واقعہ جبل پور سے شروع ہوا 1962 میں، جہاں پر مسلمانوں کی بڑی تعداد میں قتل عام کیا گیا، اور جو کچھ سالوں میں جو ہے ہندوستان کا ماحول بنا ہے اور یہ ماحول بگڑتا چلے جا رہا ہے، اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا، یوں ہی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، آگے آنے والے برے حالات کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، ہم خود مسلمان ہوں گے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہاں کے جو بڑی تعداد میں عام ہندو تھے، جو بہت ہی اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کی مسلمانوں کے خلاف برین واشنگ کی گئی، جس کی وجہ سے وہ ہندوازم سے ہندوتو کی طرف چلے گئے۔ اس کا حل کیا ہے؟ جیسے کہ میں نے کہا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت ہو رہا ہے، اور اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ عمران میں آیت نمبر 110 میں کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین ہو۔ ہم بہترین اس لیے ہیں کہ ہم لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ اگر ہم اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں آیت نمبر 140 میں، ان سے بڑا ظالم کون جن کے پاس اللہ کی آیت ہو اور وہ دوسروں سے چھپائے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انعام میں آیت نمبر 47 میں کہ جب اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر کوئی عذاب آتی ہے تب کون ہلاک ہوتا ہے سوائے ظالموں کے۔ اور اللہ نے فرمایا سورہ انعام آیت نمبر 131 میں، اللہ تب تک کسی قوم کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کے لوگ غافل ہو۔ آپ ان آیتوں سے آج کا موجودہ دور کا حالات کا جائزہ لے لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور کام بھی کرنا ہوگا۔ جیسے کہ میں نے کہا، یہاں کے جو ہندو لوگ ہیں وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں، ان کے مسلمانوں کی طرف برین واشنگ کی گئی۔ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، وہ یہ کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہندوؤں سے دوستی کریں، ان سے گھلیں ملیں اور ان کے لیے آپ نفع بخش بنیں۔ اور اللہ نے فرمایا قرآن میں سورہ نمبر 13، سورہ ہود کی سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17 میں، زمین میں باقی وہی رہتا ہے جو نسل انسانی کے نفع بخش، اور یہاں کے لوگ تو جس سے انہیں نفع پہنچتی ہے ان کی وہ پوجا کرتے ہیں، تو آپ بھی ان کے لیے نفع بخش بنیں۔ اس سے ان کا جو مسلمانوں کے پرتی مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ ضرور بدل جائے گا۔ اور میں خود جانتا ہوں بہت سے نیو مسلمس کو جو 20-20 سال 25-25 سال تک کسی مسلمان سے نہیں ملے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ مسلمانوں سے دوستی کرتے ہیں، مسلمانوں سے ملتے ہیں، ان کے جو بے انتہا محبت کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور ان کے جو مائنڈ سیٹ پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، وہ سب بدل جاتا ہے۔ اور اگر آپ ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ امتی مانتے ہیں خود کو، تو آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہیں، ایک ٹیم بناتے ہیں اور اپنی زندگی اس کام پہ لگاتے ہیں لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے کا، تو انشاءاللہ ہندوستان کا ماحول بدلے گا۔ اور اللہ نے اس بات کا بھی وعدہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں آیت نمبر 11 میں، اللہ تب تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود بدلنے کی کوشش نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔